میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اسلامی تاریخ میں پہلے شخص ہیں جس نے مسلمانوں کی دینی ضرورت کو پیدا کیا اور دینی ضرورت کو پہچانا اور دینی ضرورت کو محسوس کیا. اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف یہ ہے کہ آپ کپڑے کی غیر معمولی تجارت فرمایا کرتے تھے اور آپ کا ایک ذاتی کارخانہ تھا کپڑے کا جس میں خز تیار ہوتا تھا اور مخصوص شاگردوں کی خود کفالت کا پورا ذمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بذات خود اٹھایا کرتے تھے. ان کے اخراجات کی کفالت کرتے تھے. کوئی چندہ نہیں, کوئی گرانٹ نہیں, کہیں سے کوئی مدد نہیں, کہیں سے کوئی تعاون نہیں. یہ سب ذاتی طور پر یہ ایک انسٹیٹیوشنل کام تھا جو تنہا ایک شخص کی ذات میں شامل ہو گیا. اللہ کو یہ کام آپ سے لینا ہوگا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پہلے شخص ہیں جس نے ضرورت کو پہچانا. اور یہ پہلی اسلام کی پہلی دینی درسگاہ تھی جہاں پر کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے 36 شاگردوں کو تیار کیا جس میں کہ قرآن، حدیث، فقہ، لغت، نحو، ادب، تاریخ، سیر وغیرہ ہر موضوع کے ماہرین موجود تھے. ان میں 28 قاضی ہونے کے لائق تھے, 6 فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے اور 2 اس درجے کے تھے کہ بے وقت قاضی اور مفتی تیار کر سکیں. اس درسگاہ سے 83,000 قانون 83,000 رولز تیار ہوئے اور ان عنوانات پر کام ہوا. بین الاقوامی قانون، دستوری قانون، دیوانی اور فوجداری کے قانون، غیر ملکی لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، کیسے برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے اسلام کی نگاہ میں اور اسلام کی روشنی میں کیسے اپنے کام کو فروغ دیا جائے، تجارت کے سلسلے میں ہمارا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، طلاق کے، نکاح کے جتنے بھی قوانین ہیں ان تمام پر 83,000 رول تیار کیا آپ نے. یہ تنہا آپ کی ذات تھی اور آپ کے شاگردوں کے ذریعے سے اس کام کو بہت فروغ حاصل ہوا. حیرت اور تعجب کا مقام یہ ہے کہ آج آپ کی دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، دنیا کی ہر مسجد کا امام مفتی بن جاتا ہے، دنیا کی ہر مسجد کا امام قاضی بذات خود بن جاتا ہے، دنیا کی ہر مسجد کا امام عالم دین بنا پھرتا ہے. تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے. جس کو جو اختیار ملے، جس کا جو میدان ہو، جس کی جو صلاحیت ہو، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے اور دین کی اور سماج کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کرے. یہ کیسی بات ہے کہ ہم فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قاضی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ہم عالموں کے میدان میں اتکرمن کرنے لگتے ہیں یا انکروچمنٹ کرتے ہیں یا ان میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک معمولی سا عالم ہے وہ فتوے جاری کرنے لگتا ہے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کے حوالے سے اور اسلام کے بنیاد اور اس کے استحکام کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کو فروغ حاصل ہو، سوسائٹی اپنے مقام پر رہے اور اس کو استحکام اور اس کے علمی فروغ میں آپ نمایاں کردار ادا کر سکیں، تو آپ کا میرا فرض یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں قطعی مداخلت نہ کریں. اگر مفتی موجود ہے اور فتویٰ دینے کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کو یہ اختیار ہے، تو کسی دوسرے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مفتی کے کام میں مداخلت کرے. اس لیے کہ اس سے ایک عجیب طرح کا مزاج پیدا ہوا جس نے کہ دین کی شکل کو بگاڑا اور دین میں بہت سی رخنہ اندازیاں پیدا کی. اس بات کو سمجھنے کی اور اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم احکام خداوندی کے حوالے سے ہر وہ کام کرنے لگیں جس کا اختیار ہمیں حاصل نہیں ہے. اب چونکہ ایک مرکز ہے، ایک ادارہ ہے، دارالافتاء ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنی رولنگ اور اسلام کی جو رولنگز ہیں اس سے روشناس کرائے تاکہ ہم اس کو فالو کریں. کسی دوسرے کو تو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں وہ قوانین اور وہ رولنگز ہمیں تھما دے کہ جس کے لیے کہ وہ با اختیاری نہیں. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ پہلی دینی درسگاہ ہے جس نے کہ اسلام کے اس کام کو آگے بڑھا دیا اور ایسے لوگوں کی ایک ٹیم تیار ہوئی اور ایسی رولنگس آپ نے تیار کر دی، ایک دستاویزی شکل دی
اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ الفقہ الاکبر کے نام سے ایک دستاویز جو تیار ہوا، اس کو جتنی بھی اسلامی سلطنتیں اس وقت تک قائم ہو چکی تھی اور جتنی بھی اسلامی ریاستوں کا قیام ہو چکا تھا، ان تمام ریاستوں میں چاہے وہ کسی مسلک کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بھی عقیدے اور چاہے وہ کسی بھی ظاہری رسوم کے عادی ہوں اور اس کو فالو کرتے ہوں، ان سب نے بالاتفاق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دستور کو فالو کیا، لاگو کیا، اور بالاتفاق اس کو اس حیثیت میں وہ لوگ لے آئے کہ وہ ایک دستور اور ایک قانون بن کے سوسائٹی کو فروغ پہنچائے۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب کسی درسگاہ نے ایک عالم کی زیر نگرانی اتنا بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف نے اس کام کو آگے بڑھایا، مگر بعض معاملات میں اپنے استاد سے اختلاف بھی کیا۔ یہ پہلا اختلاف تھا جو اسلامی تنقید پر صحت مند طریقے سے رونما ہوا۔ تنقید کا لفظ میں نے استعمال کیا، اور تنقید کے لفظ کو پوری گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے تنقید کرنے کا جو صحت مند رویہ ہونا چاہیے، وہ رویہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ تنقید کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم چرب زبانی پہ اتر آئیں یا ہم کسی شخص کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو اسلام نے نہیں سکھایا۔ اسلام نے تو انسان کو وہ راستہ اختیار کرنے کے مواقع فراہم کر دیے کہ جس کے ذریعے سے وہ بغیر کسی کا دل دکھائے، بغیر کسی کو چوٹ پہنچائے، بغیر کسی کا ذہنی استحصال کیے ہوئے اپنی بات کو اس تک پہنچا سکے اور خوبصورتی سے پہنچا سکے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے کیا۔ کیا ہماری سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں آج ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی کھوٹ ہے، ہماری نیتیں خراب ہیں، ہمارے مزاج درست نہیں ہیں، ہمارے افعال اس لائق نہیں رہے کہ ہم اپنے اکابرین پہ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اور جو رہنما جن کو ہم نے بنا لیا ہے اس رہنما کے بارے میں ہم تنقید تو کرنا جانتے ہیں، لیکن وہ تنقید کی زبان، تنقید کا لہجہ، تنقید کے الفاظ اس لائق نہیں ہوتے کہ ہم اس کو تنقید کی تعریف میں شامل کریں۔ ذاتیات پہ اگر بات آ جاتی ہے، اسلام کے حوالے سے لوگ ذاتیات پہ ہم نے شروع کر دیتے ہیں، حسب و نسب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا، نہ اسلام نے ایسی تعلیم دی کہ آپ اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے کسی کے حسب و نسب تک کو نشانے پہ لے لیں۔ میں نے جو اپنے موضوع کا آغاز کیا وہ اسلامی تعلیم سے کیا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد ایک دور ایسا آیا جس میں کہ بہت سی مار کارائیاں ہوئی، اسلام کے نام پہ کاٹ مار ہوئی، اور یہ سب خونریزیاں اور یہ سب خانہ جنگیاں جو ہیں اسلامی معاشرے کے اندر ہی ہوئیں، کسی دوسری نسل یا دوسری قوم سے اتنی تعداد میں نہیں ہوا۔ ایک وقت وہ آیا جب عرب سے ایک بہت بڑا طبقہ اہل علم کا مائیگریٹ کر کے چلا گیا، اور ایشیا میں اور وسط ایشیا میں اور دنیا کے دوسرے علاقے اور ممالک میں وہ سب پھیلے، اور انہوں نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے خانقاہیں قائم فرمائیں، تصوف کو فروغ حاصل ہوا، ادارے قائم ہوئے، اور وہی خانقاہیں ایک بڑی مرکزیت کا درجہ حاصل کر سکیں۔ اور اس مرکزیت میں اگر آپ تاریخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے اور تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلا کام جو امام اعظم کے بعد ہوا وہ ایشیا میں ایسی کئی درسگاہیں قائم ہوئیں جہاں کے اسلامی تعلیم کو فروغ حاصل ہوا، اور اسلامی تعلیمات میں ضرورت اس بات کی سمجھی گئی کہ قرآن، حدیث، فقہ اور ان کی ضروریات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم تعلیم تھی وہ تھی تصوف کی تعلیم۔ ایسے گہرے نکات، قرآن حکیم کی آیات مقدسہ کی وضاحتیں، ان کی تشریحات اور ان کے ترجمے اور ان کی وضاحتیں اس انداز سے کی گئیں کہ وہ سب مسلمانوں کی اور عوام الناس کے قلب کی گہرائیوں تک پہنچ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کو جس تیزی سے فروغ حاصل ہوا وہ دنیا میں کسی دوسرے نظریات کو حاصل نہیں ہو سکا۔ آج بھی تصوف
کے فروغ کی وجہ یہی ہے کہ وہ براہ راست انسان کے کانوں سے شروع ہو کے اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ اگر آج بھی عبد الرحمن جامی کے کلام پڑھا جاتا ہے، آج بھی بزرگان اور ہمارے اکابرین کے وہ تمام تصنیفات جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں کہ خاص طور پہ ان کو ایک نصاب کا درجہ دیا گیا، نصابی تعلیم کی حیثیت دی گئی، ان تمام چیزوں میں حکایت الاولیاء جس کے مصنف شیخ ابو محمد الخلدی ہیں، شیخ ابو سعید ابن عربی جن کی طبقات سعد مشہور ہے، شیخ ابو نصر سراج جن کی المعاہ، شیخ ابو طالب مکی کی قوت القلوب، شیخ ابو بکر کی التعارف شامل ہے۔ یہ سب 11ویں صدی تک خانقاہوں میں براہ راست پڑھائی جاتی تھی اور ان کی تعلیمات کو بے حد عام کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے قبیلے مشرف با اسلام ہوئے۔ تو تصوف کی تعلیم کو اسلام کی اور شریعت کی تعلیم سے اس انداز سے سامنے لایا گیا تاکہ انسان صرف قرآن ہی نہ پڑھے بلکہ قرآن کی ان گہرائیوں میں اتر جائے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی کہ آغاز ہی ہوتا ہے کہ اقرا، پڑھو۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھو اور سمجھو اور اس کی گہرائیوں تک پہنچو۔ لیکن کیا یہ ہو رہا ہے؟ ہم ان کی گہرائیوں تک پہنچتے ہیں؟ ہم نے آیات کی ان گہرائیوں کا جائزہ لیا ہے؟ اگر لیا ہے تو پھر ہمارے کیا وجہ ہے کہ ہمارے قلوب جو ہیں مجلہ نہیں ہوتے، ہمارے قلب کی کثافت دور نہیں ہوتی، ہمارے ذہن جو منتشر ہو چکے ہیں وہ یکجا کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے ہمارے سامنے۔ اور اسلامی تعلیم کے نام سے میں چاہتا ہوں، میرا ذاتی نظریہ وہ یہی نظریہ ہے کہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مسلک ہے، جو بتایا ہوا راستہ ہے، اور جو ائمہ اربعہ کرام ہیں، حضرت سیدنا امام شافعی ہیں، حضرت سیدنا امام مالک ہیں، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل ہیں، ان میں آپس میں اگر کہیں کسی بنیاد پر شریعت کے اعتبار سے اگر کہیں اپنی ضرورت اور اپنے علم اور یقین کے مطابق کہیں کوئی اختلاف ہے تو ان کا اختلاف اپنی جگہ حق ہے، جائز ہے، اور ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اپنا راستہ جدا کر لیں۔ لیکن اس جدائی کا مطلب اور معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اسلام کے راستے سے ہٹتے چلے جائیں، بلکہ انہوں نے ان گہرائیوں کو اس انداز سے ایک دوسرے میں ضم کر دیا کہ وہ ہماری سب کی ضرورت ہے۔ سنیت کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاروں ائمہ اربعہ کرام میں سے کسی کو بھی فالو کرے، لیکن ان پر اعتماد، ان پر یقین اور ان پر کامل بھروسہ ہر سنی مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے وہ امام اعظم کو فالو کرے، امام شافعی کو فالو کرے، امام مالک کو فالو کرے، یا امام احمد بن حنبل کو فالو کرے۔ یہ اجتماعیت ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس کی دوسری قسط میں پھر آپ سے ایک خطاب کروں گا۔ اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔